اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز شرکائے کورس، سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے توسل سے فن گفتار تربیتی کورس کے چھٹے لیکچر میں ہم حاضر ہیں، اور یہ لیکچر جس کی حسب ترتیب ابتدا درود و سلام سے کرتے ہیں، تو آپ کوشش کیا کریں یہ اشعار سماعت بھی فرمائیں اور سماعت کے ساتھ ساتھ ان کو احاطہ تحریر میں بھی لایا کریں تاکہ یہ یاد کر سکیں اور یہ اپنے درود پاک جو ہے اس کے اشعار کا آپ حصہ بنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بے مثل ہے جہان میں ازواج مصطفیٰ، بے مثل ہے جہان میں ازواج مصطفیٰ، مذکور ہے قرآن میں ازواج مصطفیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ماؤں کے مرتبے پہ ہے یہ پاک بیبیاں، ماؤں کے مرتبے پہ ہے یہ پاک بیبیاں، ماؤں کے مرتبے پہ ہے یہ پاک بیبیاں، شامل ہے یہ ایمان میں ازواج مصطفیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آقا کی بے شمار احادیث طیبہ، آقا کی بے شمار احادیث طیبہ آئی ہے جن کی شان میں ازواج مصطفیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی معزز شرکائے کورس، یہ درود پاک کے اشعار اور آج کے اشعار جو ہیں ان کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ ہے، جو تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ کے حضور ان کے وسیلہ سے عرض گزار ہیں، اللہ پاک ہمارے اس گفتار تربیتی کورس کے حوالے سے جو گفتار کے سلسلہ میں ہے برکتیں نصیب فرمائے۔ آج ہم سب سے پہلے فن گفتار کے حوالے سے جس چیز کا تذکرہ کریں گے وہ ہے تقریر کے مراحل ثلاثہ۔ جب تقریر کرتے ہیں، آپ ڈائس پہ آ گئے، آپ نے تقریر شروع کی، تو تقریر کے 3 مراحل، یعنی پہلا مرحلہ، درمیانی مرحلہ، آخری مرحلہ۔ ایک مرحلے کو مرحلہ آغاز کہتے ہیں، اور جو درمیانی مرحلہ ہے اس کو مرحلہ عروج کہا جاتا ہے، آخری مرحلے کو مرحلہ اختتام کہا جاتا ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ تینوں مرحلوں میں، مراحل میں آپ نے جو گفتگو ہے اس کو 3 حوالوں سے آپ نے بیان کرنا ہے۔ لہجے کے حوالے سے، مثلا سب سے پہلے جب آپ تقریر کا آغاز کریں گے، اسپیچ سٹارٹ کریں گے، تو ان مراحل کو ہم نے انگلش کے 3 ورڈز کے ساتھ بھی تقسیم کیا ہے۔ مثلا پہلے حصے کو ہم نے سٹارٹ کا نام دیا ہے، اور دوسرے حصے کو ہم نے کلائمیکس کا نام دیا ہے، تیسرے حصے کو ہم نے اینڈ کا نام دیا ہے، اور اس کا جو ایبریویشن ہے وہ یہ ہے SCE، S فار سٹارٹ، C فار کلائمیکس اور E فار اینڈ۔ آپ نے سٹارٹ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے لہجہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ نے عروج پہ کیسے جانا ہے، اور اینڈ پہ جو آپ نے اختتام کرنا ہے، اینڈ کرنا ہے، جو آپ کا اینڈ ہوگا اس پہ آپ نے کس طرح کا لہجہ استعمال کرنا ہے، کس لہجے میں آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اس کو آپ متوازن لہجے کا نام دیں گے، یعنی ہموار لہجہ۔ اور یہ جو سٹارٹ ہوتا ہے، اس حصے میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے آتے ہی جوش سے شروع نہیں کر دینا، آتے ہی آپ نے جذباتی نہیں ہو جانا، آتے ہی آپ نے جلالی انداز اختیار نہیں کرنا، بلکہ آپ نے بڑے دھیمے انداز میں اور بڑے متوازن انداز کے اندر آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ یہ جو حصہ سٹارٹنگ کا جو حصہ ہے، اس میں کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ جو سامعین ہیں ان کی توجہ آپ کی طرف ہو۔ جب مکمل طور پر وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اب پہلے مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں آپ نے انٹر ہونا ہے، جس مرحلے کو مرحلہ عروج کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے جب دوسرے مرحلہ میں آنا ہے، یہ آپ کی سپیچ کا کلائمیکس ہوگا۔ اب آپ نے تمام لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی ہے، وہ تمام آپ کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ جب آپ نے مکمل توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے لوگوں کی، اب آپ نے یعنی جذباتی انداز میں یا جوشیلے انداز میں، اور وہ بھی انداز کس طرح ہونا چاہیے، پرجوش ہو مگر دلائل کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ پاس مضبوط دلائل ہوں، جوش بھی ہو لیکن جوش میں دلائل بھی قوی ہوں، یعنی جوش پلس دلائل یہ جب مل جائیں گے نا تو آپ کا یہ جو درمیانی حصہ ہے نا، یہ عروج کا حسن بن جائے گا، کمال بن جائے گا، یعنی حسن گفتار اس طرح کا رنگ یہاں پہ ہوگا کہ عروج کے ساتھ ساتھ آپ نے دلائل کو بھی رکھنا ہے، یعنی اس عروج میں دلائل کے ساتھ ساتھ آپ نے جوش کو رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں کیا کرنا ہے، سامعین، پہلے تو تھی سامعین کی توجہ آپ نے اپنی طرف مبذول کروائی، اب سامعین ہمتاً گوش ہو کر آپ کو سن رہے ہیں، مکمل آپ پر انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے، توجہ آپ پر جمائی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو یہ اس حصے میں آپ نے مکمل طور پر سامعین کو اپنے حصار میں لے لینا ہے، یعنی اپنی گفتگو کا آپ نے ان کو اس طرح پرستار بنا لینا ہے کہ وہ آپ پر توجہ ہو ان کی۔ اسی یعنی حصے میں آپ نے جو منصفین ہیں ان کو کوشش کرنا ہے کہ ان کی بھی توجہ زیادہ آپ کی طرف ہو،
آپ کی اپنی طرف مائل، یعنی اس طرح کا انداز ہو، ایسا جوش اور دلائل کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں۔ پھر جب آپ نے اینڈ کرنا ہے، آخری جو حصہ ہے، تو اس حصے میں آپ نے پھر کیا کرنا ہے، پرتاثیر انداز میں آپ نے خلاصہ کی طرف جانا ہے، یعنی جو پیچھے آپ نے گفتگو پہلے اور دوسرے حصے میں، سٹارٹ میں اور کلائمیکس میں جو آپ نے گفتگو کر لی ہے، اب اس کا نچوڑ آپ نے اینڈ والے حصے میں دینا ہے، اس کا خلاصہ دینا ہے۔ یعنی آپ نے جب کنکلوڈ کرنا ہے اپنے پورے ٹاپک کو، تو کس طرح آپ نے اینڈ کرنا ہے، اس میں خلاصہ بھی ہو، اس میں محبت کے ساتھ۔ اب ہم نے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک چیز کا سہارا لیتے ہیں۔ مثال دیکھیے نا، جب جہاز کی اڑان ہوتی ہے، جہاز اڑان بھرتا ہے، تو اس کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں عمومی طور پر۔ ایک وہ حصہ جب وہ سٹارٹ لیتا ہے فلائنگ کے لیے، تو اس حصے میں کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ رن وے پہ چلتا ہے، رن وے پہ چلتا ہے، یکدم ایک ہی دفعہ وہ اوپر کی طرف نہیں اٹھ جاتا، پھر وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف، عروج کی طرف جاتا ہے۔ جب وہ عروج پر پہنچ جاتا ہے تو پھر عروج پہ ہی رہتا ہے۔ ہاں، پھر جب وہ اترتا ہے تو یہ اس کے 3 انداز ہوتے ہیں، ایک سٹارٹ کا، ایک کلائمیکس کا، اور ایک اینڈ کا، جس کو ہم لینڈنگ کہتے ہیں۔ جب وہ لینڈ کرتا ہے، یہ اینڈ اس کا ہوتا ہے، یعنی جس کا اول اور آخر جو ہے حسین انداز میں ہو گیا، تو سمجھیے اس کا درمیانی عروج جو ہے وہ بھی حسین ہوگا۔ ان تینوں چیزوں کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے کہ سٹارٹ میں آتے جوش نہیں، سٹارٹ میں بھی تحمل کے ساتھ، اور اینڈ والا جو ہے آپ نے حصہ، اس کو بھی آپ نے دھیمے انداز میں مکمل کرنا ہے۔ یہ جو عروج ہے نا جوش کا، وہ درمیان والے حصے میں ہونا چاہیے۔ جو کلائمیکس ہے گفتگو کا، وہ درمیانی حصے میں ہونا چاہیے۔ لیکن کلائمیکس ود ایویڈنسز، عروج پلس جو ہے جوش پلس جو ہے، یعنی یہ جو جوش کے ساتھ دلائل، جوش بھی ہو دلائل بھی ہوں، یہ درمیانی حصے کا کمال ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز پہ غور کرنا ہے، وہ ہے آئی کانٹیکٹ۔ آئی کانٹیکٹ کس کو کہتے ہیں، کہ آپ کا سامعین سے ایک ربط ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ مخاطب سامعین سے ہیں، مخاطب سامنے لوگوں سے ہے، آپ کی نظر کہیں اور پہ ہے، نظر آپ کی روسٹم پہ ہے، یا نظر آپ کی ڈائس پہ ہے، آپ ادھر ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو آئی کانٹیکٹ کے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو مزید حوصلہ دینا ہوتا ہے۔ آپ جب لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ مجھے کتنا رسپانس دے رہے ہیں، کتنا مجھے جواب مل رہا ہے، آئی کانٹیکٹ یہ ہوگا کہ آپ نے آنکھوں سے بات کرنی ہے ان سے، ان کے ساتھ آپ کا آنکھوں کا ربط ہو۔ یعنی گفتگو کا یہ بڑا پیارا حصہ ہوتا ہے کہ آپ پوری توجہ یہ نہ ہو کہ کسی اور طرف، توجہ اپنے سامعین کی طرف رکھنی ہے۔ اس سے بہت سے فائدے ہوں گے، آپ کو ادھر سے داد بھی ملے گی، آپ کو اچھا رسپانس ملے گا، آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ مجھے کون کتنے انہماک سے سن رہا ہے، اور آپ کو اپنی گفتگو کا بھی احساس ہوگا کہ میں یقیناً اچھی گفتگو کر رہا ہوں، یا وہ اچھا رسپانس ہوگا، تو اچھا رسپانس جو ہے وہ اچھی گفتگو کی علامت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ جو رولز آف سپیچ ہیں، ان میں ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کا رول ہے، یہ اصول ہے، اس لیے اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ہے آج کی بنیادی چیزیں تقریر کے حوالے سے جو میں نے آپ کے، تو 3 چیزوں کو آپ نے ہمیشہ ساتھ رکھنا ہے، آغاز، عروج اور اختتام۔ اگر اسی چیز کو ہم انگلش کے ورڈز کی روشنی میں دیکھیں تو سٹارٹ، کلائمیکس اور اینڈ۔ سٹارٹ میں بھی آپ نے متوازن لہجہ، اور اینڈ جو ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے جیسے پانی جو ہے نا، کبھی پہاڑوں سے آپ نے گرتا ہوا دیکھا ہو نا، تو جیسے پانی کا گرنے کا خوبصورت انداز ہے نا، تو آپ اوپر سے نیچے اس طرح خوبصورت انداز میں آ رہے ہیں، یعنی عروج سے آپ اس طرح اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اس طرح کہ آپ کا اختتام بھی حسین ہو جائے، آغاز بھی، عروج بھی، اختتام بھی۔ یہ 3 حصے ہیں سپیچ کے۔ اب ہم آج کی نقابت کے حوالے سے بات کریں گے۔
اور آج کا نقابت کا جو ہمارا پہلا ٹائٹل ہے وہ ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے قرآن اور صاحب قرآن۔ جی، اس پر ہم پہلا پوائنٹ لانے لگے ہیں، قرآن اور صاحب قرآن۔ یہ پوائنٹ آپ نے کب مثلا بیان کرنا ہے؟ جب قرآن کی تلاوت ہو جائے کسی بھی محفل میں، تو تلاوت قرآن پاک پر جو آپ نے جو گفتگو کی ہو، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کے بعد پھر آپ نے اس پوائنٹ کو قرآن پاک کے ساتھ ایک ربط اس کا کرنا ہے، لنک اس کا کرنا ہے۔ اور آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ سامعین محترم، حدیث بخاری میں آتا ہے مسجد نبوی کا ماحول ہے، امامت جناب صدیق اکبر کی، صحابہ مقتدی، حجرہ رسول کا پردہ اٹھا، جمال مصطفیٰ مسجد کے ماحول کو روشن کرتا ہے، صحابہ اپنے چہرے رخ مصطفیٰ کی طرف کر لیتے ہیں اور یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کھلا ہوا ہے۔ سامعین محترم، یہ حدیث مبارکہ اور صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن دونوں عظمت والے ہیں۔ ایک قرآن کا ذکر ہو چکا ہے، ایک قرآن کا ذکر ہونے والا ہے۔ ایک قرآن قاری صاحب نے پڑھا، ایک قرآن صحابہ نے دیکھا۔ جو قرآن قاری صاحب نے پڑھا اس قرآن کو کتاب مبین کہتے ہیں، اور جس قرآن کو صحابہ نے دیکھا اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ ایک قرآن کا ذکر ہو چکا ہے، ایک قرآن کا ذکر باقی ہے۔ ایک قرآن کو کلام خدا کہتے ہیں، ایک قرآن کو حبیب خدا کہتے ہیں۔ ایک قرآن غار حرا میں آیا اور ایک قرآن سیدہ آمنہ کی گود میں آیا۔ ایک قرآن وہ ہے جس کے پارے ہیں، ایک قرآن وہ ہے جس کی سیرت بن جاتی ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جس کے پارے ہیں، ایک قرآن وہ ہے جس کی سیرت بن جاتی ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جس کی صورتیں ہیں، اور ایک قرآن وہ ہے جس کا چہرہ بن جاتا ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جس کی سطریں کالی ہیں، اور ایک قرآن وہ ہے جس کی زلفیں کالی ہیں۔ ایک قرآن وہ ہے جو شب قدر عرش سے آتا ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو شب معراج عرش پر جاتا ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جسے پڑھنے والے قاری بن جاتے ہیں، اور ایک قرآن وہ ہے جسے دیکھنے والے صحابی بن جاتے ہیں۔ جب یہ آپ نے گردان کا اینڈ کیا، اب آپ نے اس کے ساتھ شعر ایڈ کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہم آج شعر لکھوا رہے ہیں وہ ہے پنجابی سے ان کا تعلق ہے، پنجابی کے اشعار ہیں، سماعت بھی کیجیے گا اور تحریر بھی کیجیے گا۔ کدی کھول کے ویکھ قرآن اندر، کدی کھول کے ویکھ قرآن اندر، کیویں یار نے یار دی گل کیتی، کتے آکھیا زلف دی سو مینوں، کتے آکھیا زلف دی سو مینوں، کتے پاک رخسار دی گل کیتی، کتے کیا ید اللہ نے ہتھ تیرے، کتے کیا ید اللہ نے ہتھ تیرے، کتے او دی گفتار دی گل کیتی، کتے او دی اسواری دی شان دسی، کتے او دی اسواری دی شان دسی، نالے خود اسوار دی گل کیتی، کتے امن دا شہر پکار کے تے، کتے امن دا شہر پکار کے تے، او دے پاک دربار دی گل کیتی، کتے اپنے کول بلا کے تے، اللہ عرش تو پار دی گل کیتی، کتے اپنے کول بلا کے تے، اللہ عرش تو پار دی گل کیتی، کتے اپنے کول بٹھا کے تے، اللہ کعبہ قوسین دی گل کیتی، کتے سینے نو کیا علم نشرا، کتے حسن حسین دی گل کیتی، صدقے جاواں بے نیاز دے پیار اتوں، تھاں تھاں دلدار دی گل کیتی، صدقے جاواں بے نیاز دے پیار اتوں، تھاں تھاں دلدار دی گل کیتی، گل دی جدوں بھی مولا نو لوڑ پئی، بس اپنے یار دی گل کیتی، گل دی جدوں بھی مولا نو لوڑ پئی، بس اپنے یار دی گل کیتی۔
تو اس کے ساتھ ہی آپ نے مدینہ والے قرآن کا ذکر کرنا ہے، اور اس طرح آپ نے دعوت دینی ہے کہ تشریف لاتے ہیں ثناخان مصطفیٰ اور صاحب قرآن کی حضور نذرانہ محبت پیش کریں گے۔ یہ ہمارا پہلا پوائنٹ تھا۔ اس حوالے سے اب ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں، اور دوسرا پوائنٹ ہمارا کون سا ہے؟ اس کا تعلق بھی قرآن پاک یعنی اس کا تعلق بھی صاحب قرآن کے ساتھ ہے، اور یہ بھی آپ نے تلاوت کے بعد، جب تلاوت ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ کیسے شروع کرنا ہے؟ آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ سامعین محترم، جب کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے آقا علیہ السلام کی نعت پڑھ رہا ہے، اور جب کوئی نعت خان آقا علیہ السلام کی نعت پڑھتا ہے، جب کوئی نعت خان کامل یعنی جو کمال کا نعت خان ہو، آداب نعت خانی مکمل طور پر جس کے دامن میں ہوں، جب کوئی نعت خان کامل آقا علیہ السلام کی نعت پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ قرآنی آیت کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ اس لیے جب آقا کے چہرے کی بات ہو تو قرآن والضحیٰ بن جاتا ہے، جب آقا کی زلفوں کی بات ہو تو قرآن واللیل بن جاتا ہے، جب آقا کے ہاتھوں کی بات ہو تو قرآن ید اللہ بن جاتا ہے، جب آقا کے سینہ اقدس کی بات ہو تو قرآن علم نشرح بن جاتا ہے، جب آقا کی زبان اقدس کی بات ہو تو قرآن وما ینطق عن الہوا بن جاتا ہے، جب آقا کے میلاد کی بات ہو تو قرآن ووالد وما ولد بن جاتا ہے، جب آقا کی معراج کی بات ہو تو قرآن سبحان الذی اسریٰ بن جاتا ہے، جب آقا کے خلق کی بات ہو تو قرآن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم بن جاتا ہے، جب آقا کی رحمت کی بات ہو تو قرآن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بن جاتا ہے۔ الغرض ان کا آنا من اللہ، ان کا جانا الی اللہ، ان کا رہنا مع اللہ، ان کا کلام کلام اللہ، ان کے ہاتھ ید اللہ، ان کی ذات حبیب اللہ، ان کا منشور کتاب اللہ، ان کی سیرت لوجہ اللہ، ان کی آل سلام اللہ، ان کا صحابی رضی اللہ، ان کا پیغام لا الہ الا اللہ، اور ان کا مقام محمد الرسول اللہ۔ یہ جب آپ نے اینڈ کرنا ہے تو آپ نے اسی اینڈ کے ساتھ ایک شعر کا ربط ساتھ جوڑنا ہے، تعلق جوڑنا ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ اس شعر کو بھی سنیے گا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو یہ تھا دوسرا پوائنٹ۔ اب ہم آتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی جانب، اور معزز ناظرین، یہ جو میں آپ کو پوائنٹ اب بتانے لگا ہوں یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے۔ اس میں تھوڑا سا محنت تو لگے گی، کوشش تو کرنی پڑے گی اس پہ، لیکن اگر آپ کو یہ پوائنٹ یاد ہو گیا، زبانی کوشش کریں اپنے گھروں میں بچوں کو یہ پوائنٹ یاد کروائیں، جو میں اب خاص طور پر، ویسے تو ہر حصہ ہی ماشاءاللہ اچھا ہے، کمال کا ہے، لیکن یہ کمال کا بھی کمال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ذہن میں سوچ تو رہے ہوں گے کہ یہ جو پوائنٹ ہے کوئی اس کی امپورٹنس کیا ہے، کوئی خاص اس کے اندر کیا چیز ہے۔ تو اس کے اندر جو خاص چیز ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ قرآن پاک جو ہے اس کے 30 پارے ہیں، اور 30 پاروں میں آپ کو پتہ ہے، ویسے تو اگر قرآن پاک کو بندہ ادب کی نگاہ سے پڑھے، محبت کی نگاہ سے پڑھے، تو قرآن کا ہر حرف ہی حضور کی شان میں ہے، ہر نقطہ حضور کی شان میں ہے، ہر سطر حضور کی شان میں ہے، مگر ہر پارے میں آقا علیہ السلام کی شان اقدس کا تذکرہ ہم نے کرنا ہے۔ اور آپ کو انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے میں یہ کچھ چیز لکھوا رہا ہوں کہ قرآن کے 30 پاروں سے ہم نے 30 آیات کا ترجمہ نکالا ہے،
اور اس ترجمے کو پھر ایک منظوم انداز میں پیش کیا ہے، اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک آپ کی کمپیئرنگ میں کام آئے گا، دوسرا آپ کے پاس دلائل ہوں گے۔ یہ آپ خطابت میں بھی شامل کر سکتے ہیں، یہ آپ نقابت میں بھی شامل کر سکتے ہیں، یعنی ہر شعر میں آپ کو ایک دلیل ملے گی۔ اس پوائنٹ کا ایک خاص یعنی بات یہ ہے کہ ہر شعر میں ایک دلیل ملے گی آپ کو۔ تو آئیے اس پوائنٹ کو شروع کرتے ہیں، یعنی اس کا ٹائٹل ہوگا آیات عظمت مصطفیٰ کا منظوم ترجمہ۔ آیات عظمت یعنی وہ قرآن کی آیات جن کا تعلق حضور کی شان سے ہے، ان کا منظوم ترجمہ۔ شروع کیسے کرنا ہے؟ سامعین محترم، قرآن کا ہر پارہ، پارے کا ہر رکوع، رکوع کی ہر سطر، سطر کی ہر آیت، آیت کا ہر جملہ، جملے کا ہر لفظ، لفظ کا ہر حرف، حرف کا ہر نقطہ، نقطے کی گہرائی میں جائیں گے تو آمنہ کے لال کی شان نظر آئے گی۔ آئیے ہم قرآن پاک کے ہر پارے سے حضور کی شان بیان کرتے ہیں، ہر پارے سے حضور کی شان کا تحفہ لیتے ہیں، ہر پارے سے موتی لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آؤ ہم اس کو شروع کریں۔ قرآن کے ہر پارے میں، قرآن کے ہر پارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، محبوب کی شان سے خالق نے، محبوب کی شان سے خالق نے سارا قرآن سجایا ہے۔ پہلے پارے کی آخر پر ہے ذکر نبی کی آمد کا، پہلے پارے کی آخر پر ہے ذکر نبی کی آمد کا، یہ سنت ابراہیمی ہے، قرآن میں واضح آیا ہے۔ یہ وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ پہلے پارے کی آخر پر ہے ذکر نبی کی آمد کا، یہ سنت ابراہیمی ہے، قرآن میں واضح آیا ہے۔ آغاز میں دوسرے پارے کے آقا کا وسیلہ ذکر ہوا، آغاز میں دوسرے پارے کے آقا کا وسیلہ ذکر ہوا، جس سمت نبی کا چہرہ ہے، کعبہ اسی سمت بنایا ہے۔ وہی آیت مقدسہ تحویر قبلہ کا جس میں ذکر ہے، جس آغاز میں دوسرے پارے کے آقا کا وسیلہ ذکر ہوا، جس سمت نبی کا چہرہ ہے، کعبہ اسی سمت بنایا ہے۔ سرکار کی تابع داری کی ہے عظمت تیسرے پارے میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کا ترجمہ۔ سرکار کی تابع داری کی ہے عظمت تیسرے پارے میں۔ چوتھے پارے میں رب نے کہا احسان نبی کو بنایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں اس شعر کو، سرکار کی تابع داری کی ہے عظمت تیسرے پارے میں، سرکار کی تابع داری کی ہے عظمت تیسرے پارے میں۔ چوتھے پارے میں رب نے کہا احسان نبی کو بنایا ہے۔ پھر پانچویں میں یہ فرمایا گر ظلم کرو تم جانوں پر، پھر پانچویں میں یہ فرمایا گر ظلم کرو تم جانوں پر، آؤ دربار محمد میں یہی بخشش کا سرمایہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہاں پہ مفہوم ہے۔ پھر پانچویں میں یہ فرمایا گر ظلم کرو تم جانوں پر، پھر پانچویں میں یہ فرمایا گر ظلم کرو تم جانوں پر، آؤ دربار محمد میں یہی بخشش کا سرمایہ ہے۔ بتلایا چھٹے پارے نے یہ کہ غور تو آیت 35 پر، بتلایا چھٹے پارے نے یہ کر غور تو آیت 35 پر، اور دیکھ لے سورہ مائدہ کو جو حکم وسیلہ آیا ہے۔ یعنی اس میں دو چیزیں آ گئیں، آیت کا نمبر بھی آ گیا اور سورت کا نام بھی آ گیا۔ بتلایا چھٹے پارے نے یہ کر غور تو آیت 35 پر، اور دیکھ لے سورہ مائدہ کو جو حکم وسیلہ آیا ہے، جو 7واں پارہ پڑھتے ہیں نعمت پر عید وہ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، جب اللہ کی خاص نعمت اترے تو اس پر عید کرنے کا جو تصور ہے قرآن میں ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پر اللہ رب العزت نے مائدہ اتارا آپ کی قوم کے لیے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، مولا آسمان سے مائدہ اتار، ہم اس کے آنے پر عید کریں گے، ہمارے لیے عید ہوگی۔ تو ہم وہ دیکھیں نا، وہ تو کھانا تھا۔ تو ہم عید کب مناتے ہیں؟ جب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بات ہم کرتے ہیں۔
یعنی کھانے کے آنے پر اگر عید کا اعلان ہو سکتا ہے تو حسنین کے نانے کے آنے پر عید کا اعلان کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ پھر اس کو پڑھتا ہوں دوبارہ۔ بتلایا چھٹے پارے نے جو 7واں پارہ پڑھتے ہیں، نعمت پر عید وہ کرتے ہیں، نعمت پر عید کرو حضرت عیسیٰ نے ہمیں بتلایا ہے، نعمت پر عید کرو حضرت عیسیٰ نے ہمیں بتلایا ہے، اللہ نے میرے آقا کو ہر شے سے بنایا اول ہے۔ یہ 8ویں پارے کا ریفرنس، اللہ نے میرے آقا کو ہر شے سے بنایا اول ہے، یہ 8ویں پارے کی سورت انعام کے اندر آیا ہے، آیت نمبر 163 میں یہ واضح موجود ہے۔ یعنی کیا ہے؟ حضور سب سے اول ہے، اللہ نے میرے آقا کو ہر شے سے بنایا اول ہے، یہ 8ویں پارے کی سورت انعام کے اندر آیا ہے۔ مختار ہیں حلت و حرمت کے، لائق تعظیم و عظمت کے، مختار ہیں حلت و حرمت کے، لائق تعظیم و عظمت کے، پڑھ پارہ نواں کہ اللہ نے مختار نبی کو بنایا ہے۔ یہ پڑھیے، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ سورہ اعراف گواہی دیتی ہے، 9واں پارہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو حلال و حرام کا اختیار دیا ہوا ہے۔ یہ مختار ہیں حلت و حرمت کے، لائق تعظیم و محبت کے، پڑھ پارہ نواں کہ اللہ نے مختار نبی کو بنایا ہے۔ جب غار ثور میں آقا کی سنگت میں صدیق اکبر تھے، 10ویں پارے میں اللہ نے فرمان ہمیں بتلایا ہے، اللہ رؤوف و رحیم ہے اور محبوب کو بھی یہ فیض دیا۔ یعنی 10ویں پارے میں وہ غار ثور کا واقعہ ہے جو آقا علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق جاتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ نے ڈس لیا، سرکار نے لعاب دہن لگایا، یہ واقعہ کا اشارہ 10ویں پارے میں ہے۔ اب 11ویں کی طرف آتے ہیں، اللہ رؤوف و رحیم ہے اور محبوب کو بھی یہ فیض دیا۔ دوسرے پارے میں اللہ نے اپنی ذات کے لیے فرمایا رؤوف و رحیم، اور 11ویں پارے میں رؤوف و رحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں۔ اللہ رؤوف و رحیم ہے اور محبوب کو بھی یہ فیض دیا، پڑھ پارہ 11 رؤوف و رحیم آقا کو بھی فرمایا ہے، پڑھ پارہ 11 رؤوف و رحیم آقا کو بھی فرمایا ہے۔ اور آگے ہے پڑھ 12واں پارہ سورہ ہود 49ویں آیت غور سے تو، پڑھ 12واں پارہ سورہ ہود 49ویں آیت غور سے تو، اللہ نے علم غیب میرے آقا کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کے علم غیب پر یہاں پہ ذکر فرمایا ہے، یعنی 12ویں پارے میں سورہ ہود 49ویں آیت، یہ ریفرنس شعر کے اندر آپ کو مل گیا ہے۔ سورت یوسف 13 پارہ میں وسیلے کا پیغام بھی دیکھ، سورت یوسف 13 پارہ یعنی پارہ نمبر 13، سورت یوسف 13 پارہ میں وسیلے کا پیغام بھی دیکھ، اللہ نے قمیض پیغمبر کو ذریعہ شفا فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو اللہ نے شفا کا ذریعہ فرمایا ہے۔ پڑھ 14واں پارہ سورہ نحل کی 89 نمبر آیت کو، پڑھ 14واں پارہ سورہ نحل کی 89 نمبر آیت کو، ہر امت پر میرے آقا کو اللہ نے گواہ بنایا ہے۔ یعنی یہ جو آیت ہے نا، اس میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضور پچھلی امتوں کی بھی گواہی دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حضور کل امتوں کے احوال کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد پڑھ 15واں پارہ کی پہلی سورت کی 79 آیت کو، پڑھ 15واں پارہ کی پہلی سورت کی 79 آیت کو، اللہ نے تاج شفاعت کا، اللہ نے تاج شفاعت کا محبوب کے سر پہ سجایا ہے۔ اور کون سی آیت ہے؟ مقام محمودہ والی آیت، عسا ربک عسا ان یبعثک ربک مقام محمودہ۔ اس کے بعد وہ بشر بھی ہیں اور نور وحی کی نعمت ان کے دامن میں، وہ بشر بھی ہیں اور نور وحی کی نعمت ان کے دامن میں۔ یہ 16واں پارہ سورہ کہف کی آخر پر سب آیا ہے۔ آقا فرماتے اللہ نے مجھے بشر بھی بنایا ہے اور میرے پاس وحی کا نور بھی ہے۔ یہ 16ویں پارے، اللہ نے کل جہانوں، اچھا آگے ہے نیکسٹ 17 پارہ پہلی صورت، 17 پارہ کی جو پہلی صورت ہے جس کو سورہ انبیاء کہتے ہیں، 17 پارہ پہلی صورت اور آیت 107 میں دیکھ، 17 پارہ پہلی صورت اور آیت 107 میں دیکھ، اللہ نے کل جہانوں کی رحمت آقا کو بنایا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آگے ہے 18ویں پارے کی، مت ان کو پکارو اپنی طرح، مت ان کو پکارو اپنی طرح، آیت ہے 63 فرقان کی، سورت کا نام فرقان اور آیت کا نمبر 63۔
مت ان کو پکارو اپنی طرح۔ آیت ہے 63 فرقہ کی، یہ پارہ 18 میں رب نے محبوب کا ادب بتایا ہے۔ آبائے محمد کی عظمت ہے پارہ 19 شعراء میں، یعنی 19واں پارہ، سورت کا نام ہے شعراء۔ آبائے محمد کی عظمت، حضور کے باپ دادا کی جو عظمت ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں تقلب کا فی الساجدین یہ لفظ موجود ہیں، یعنی 19واں پارہ۔ آبائے محمد کی عظمت ہے پارہ 19 شعراء میں، یہ آیت 119 ہے۔ آیت بھی بتا دی شعر کے اندر، صورت بھی بتا دی اور پارہ بھی بتا دیا۔ آبائے محمد کی عظمت ہے پارہ 19 شعراء میں، یہ آیت 119 ہے، جہاں ذکر جمیل یہ آیا ہے، جہاں ذکر جمیل یہ آیا ہے۔ پڑھ 20واں پارہ سورہ قصص، احوال جو سابقہ نبیوں کے، پڑھ 20واں پارہ سورہ قصص، احوال جو سابقہ نبیوں کے، وہ علم میرے آقا کو سب، وہ علم میرے آقا کو سب اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یعنی سورہ قصص جو ہے نا 20ویں پارے کی، انبیاء کرام کے اس میں واقعات ہیں، اور اللہ رب العزت نے وہاں اپنے حبیب کو بھی مخاطب فرمایا پچھلے واقعات کے ساتھ۔ محبوب ذرا ان کو دیکھیے، ان کو دیکھیے۔ جب پارہ 21 پڑھتے ہیں، جب پارہ 21 پڑھتے ہیں، احزاب کی آیت 6 کو ہم 21واں پارہ، پارے کا بھی آ گیا نام، اور اس کے بعد سورت کا نام احزاب ہے، آیت کا نمبر 6 ہے، یعنی یہ ریفرنس کا طریقہ ہے شعر کی صورت میں۔ جب 21 پارہ پڑھتے ہیں، احزاب کی آیت 6 کو ہم آقا ہے قریب ہر مومن کے، اس آیت نے بتلایا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ 22 پارہ احزاب کی پھر 40ویں آیت کو پڑھ لو، 22 پارہ احزاب کی پھر 40ویں آیت کو پڑھ لو۔ اللہ نے ختم نبوت کا سرکار کو تاج سجایا ہے، حضور کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا، کہاں لکھا ہے؟ شعر بتا دے گا آپ کو کہ پارہ نمبر 22 ہے، سورت کا نام احزاب ہے، اور آیت کا نمبر 40 ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، پڑھتے ہیں سلام جو آقا پر، قرآن سے یہ سب ثابت ہے۔ پڑھتے ہیں ہم، دیکھیں نا، ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں تو یہ قرآن میں ثابت ہے۔ ہر رمضان میں، ہر مسجد میں، ہر مسلک کا بندہ ہاتھ پڑھ کر یہ سلام، ہاتھ باندھ کر یہ سلام پیش کرتا ہے، اور وہ کون سا سلام ہے؟ غور کریں۔ پڑھتے ہیں سلام جو آقا پر، قرآن سے یہ سب ثابت ہے۔ پڑھتے ہیں جو سلام جو آقا پر، قرآن سے یہ سب ثابت ہے۔ صافات کی صورت کے آخر 23 پارہ میں آیا ہے۔ صافات کی صورت، صورت کا نام صافات، آخری آیت ہے صافات کی صورت، یعنی آخری آیات میں سے ہے۔ صافات کی صورت کے آخر 23 پارہ میں آیا ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جو اکثر آپ آیت سنتے بھی رہتے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، اور تمام رسولوں پر سلام ہو۔ ہاتھ باندھ کے ہر مسجد میں اور تراویح کے دوران ہر قاری، ہر حافظ یہ پڑھتا ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ نے نماز کے اندر ہاتھ بندھوا کے بھی پڑھوا دیا ہے کہ پڑھو سلام وسلام علی المرسلین، تمام رسولوں پر سلام۔ معلوم یہ ہوا جو چیز نماز کے اندر جائز ہے وہ نماز کے باہر ناجائز کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا سلام کھڑے ہو کر پڑھا کریں، یہ اچھا عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ یعنی آپ دوسروں کو، جو احباب جو ہمارے بھائی جو ہیں اس حوالے سے، ان کو بتائیں کہ یہ دیکھیے قرآن پاک میں۔ اس کے بعد تو پڑھ لے سورت مومن کی، آیت نمبر 6-7 کو، اب تو پڑھ لے سورت مومن کی آیت نمبر 6-7 کو، اب یہ سورت نمبر 24 میں، یہ 24ویں پارے میں سورت، تو پڑھ لے سورت مومن کی آیت نمبر 6-7 کو۔ اب مومن کے لیے بخشش کی دعا کا ذکر یہاں فرمایا ہے۔ مومنوں کے لیے جو ہم بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ مخلوق خدا سب عابد ہے، مخلوق خدا، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، مخلوق خدا سب عابد ہے پر آقا سب سے اول ہیں۔ مخلوق خدا سب عابد ہے پر آقا سب سے اول ہیں، پر آقا سب سے اول ہیں۔ 25ویں پارے زخرف کی آیت 80 نے بتایا ہے،
25واں پارہ ہے، سورۃ زخرف ہے۔ آقا علیہ السلام نے اعلان کیا فرمایا تھا؟ انا اول العابدین، کائنات کے سارے عابدوں سے پہلا جو عابد ہے اس ذات کو محمد عربی کہا جاتا ہے۔ آواز نبی کی بے ادبی، آواز نبی کی بے ادبی پہ سارے عمل برباد ہوئے، آواز نبی کی بے ادبی پہ سارے عمل برباد ہوئے۔ 26 پارہ حجرات کو پڑھ، تعظیم کا حکم جو آیا ہے، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آگے فرمایا اگر حضور کی بے ادبی کر دی تو کیا ہوگا، انجام کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، یعنی آخری حصہ جو آیت کا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اعمال حبط ہو جائیں گے۔ دوبارہ میں اس شعر کو پڑھتا ہوں، آواز نبی کی بے ادبی پہ سارے عمل برباد ہوئے۔ 26 پارہ حجرات کو پڑھ، تعظیم کا حکم جو آیا ہے۔ قرآن کے کل علوم جو ہیں اللہ نے نبی کو سکھلائے، قرآن کے کل علوم جو ہیں اللہ نے نبی کو سکھلائے۔ پارہ 27 رحمہ کی صورت میں یہ فرمایا ہے، الرحمن علم القرآن، پارہ 27 رحمہ کی صورت میں یہ فرمایا ہے۔ اور نیکسٹ کیا ہے؟ پارہ 28 سورہ جمعہ کی آیت نمبر پارہ 28 سورہ جمعہ کی آیت 2 کو دیکھ ذرا، آیت 2 کو دیکھ ذرا، یعنی پارہ 28 سورہ جمعہ آیت 2، پارہ 28 سورہ جمعہ کی آیت 2 کو دیکھ ذرا، سرکار کی آمد کا اس میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ اس آیت میں اللہ نے حضور کی آمد کا ذکر فرمایا ہے۔ چادر ہے مزمل آقا کی، بستر ہے مدثر آقا کا، چادر ہے مزمل آقا کی، بستر ہے مدثر آقا کا، یہ ذکر 29 پارہ میں محبوب کی شان میں آیا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ اور سامعین اب آخری پارہ ہے، اور آخری پارے کے شعر کو دیکھیے گا، اس پہ اینڈ ہے اور آیت بھی پھر کمال کی ہے۔ ویسے تو قرآن سارا ہی سونا ہے، پیارا ہے، بے مثال ہے۔ اس آیت میں دیکھیے حضور کی شان کا ہم جو اختتام اس حوالے سے کر رہے ہیں اشعار کی صورت میں، 35واں پارہ اللہ نے، 35واں پارہ اللہ نے سرکار کا ذکر بلند کیا، 35واں پارہ اللہ نے سرکار کا ذکر بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک کہہ کر محبوب کا ذکر بڑھایا ہے، ورفعنا لک ذکرک کہہ کر محبوب کا ذکر بڑھایا ہے۔ اور آخر پر میں نے اپنی بخشش کے لیے، چونکہ یہ کلام میں نے پچھلے سال لکھا تھا تو آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ میری بزرگوں کی دعائیں ہیں، میرے مرشد کی اور میرے قائد کا یہ سارا فیض ہے۔ آخری جو شعر ہے اپنی بخشش کے لیے، اپنی نجات کے لیے اور آپ سے دعائیں لینے کے لیے ہے۔ حسن قرآن کے پاروں میں سرکار کی شان ملی ہم کو، ہے حسن قرآن کے پاروں میں سرکار کی شان ملی ہم کو، یہ فیض ہماری گھٹی میں نسبت کے صدقے آیا ہے، یہ فیض ہماری گھٹی میں نسبت کے صدقے آیا ہے۔ نیازی صاحب نے کیا کہا تھا بلا کہ آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے میں آپ سے گزارش کروں گا تمام شرکاء سے، تمام ناظرین و سامعین سے کہ اس کو ضرور یاد کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس بہت سے دلائل ہو جائیں گے، شعر بھی پڑھتے جائیں گے۔ اور یہ ایک میں آپ کو بتا دوں، آج کا جو دور ہے، میرے جتنے بھی نقیب بھائی ہیں، نقابت کرنے والے، وہ کوشش کریں کہ اس طرح کا کلام پڑھیں تاکہ جو سامعین آتے ہیں نا ان کو عقائد کے حوالے سے مواد ملے، عقائد کی پختگی کا سامان ملے۔ انشاءاللہ ان اشعار کی سبب سے انشاءاللہ بہت سی چیزیں سامعین کو ملیں گی اور انشاءاللہ ان کے ذوق میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو آج ہم نے یہ لیکچر نمبر 6 کا جو نقابت کا حصہ تھا اس میں یہ بات ہم نے پیش کی۔ اب میں سامعین محترم اور ناظرین شرکائے کورس کچھ اشعار ہیں اسی حوالے سے، قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے، وہ آپ لکھ لیں، کچھ اشعار ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ کالی کملی میں جو ذیشان نظر آتا ہے، کالی کملی میں جو ذیشان نظر آتا ہے، دونوں عالم کا نگہبان نظر آتا ہے،
دونوں عالم کا نگہبان نظر آتا ہے، آنکھ اٹھتی ہے تو ملتا ہے تلاوت کا مزہ، آنکھ اٹھتی ہے تو ملتا ہے تلاوت کا مزہ، تیرا چہرہ ہمیں قرآن نظر آتا ہے، تیرا چہرہ ہمیں قرآن نظر آتا ہے۔ اور نیکسٹ شعر ہے اگلا، یعنی ایک حصہ مکمل ہوا شعر کا، اگلا، ہر عہد ہر مقام کے سلطان آپ ہیں، ہر عہد ہر مقام کے سلطان آپ ہیں، خوشبو ہے جن کا جسم وہ انسان آپ ہیں، اور چپ ہوں تو جیسے کعبہ کھڑا ہے نماز میں، چپ ہوں تو جیسے کعبہ کھڑا ہے نماز میں، بولیں تو حرف حرف ہی قرآن آپ ہیں، انجم پہ رحمتوں کی نوازش ہو بار بار، اس کے لیے تو سورہ رحمان آپ ہیں، اس کے لیے تو سورہ رحمان آپ ہیں۔ اب ہم آیت کریمہ کے حصہ کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت ہے، پچھلا جو ہم نے لیکچر تھا اس میں جو ہم نے ذکر کیا تھا سورہ انعام کی آیت مقدسہ، اسی میں اگلا حصہ ہے لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا آقا علیہ السلام کا وہ جو بیان تھا اس کا تسلسل ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا زندگی، میرا وصال، میری زندگی میرا وصال سب کچھ اللہ کے لیے۔ اور آگے قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضور نے اللہ کے حضور کیا عرض کیا کہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ ہم اللہ کا کسی کو شریک مانتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اللہ کے شریک نہیں ہے، اگر شریک مانیں گے تو شرک ہوگا، لیکن یہ بات یاد رکھیں ہم شریک مانتے ہی نہیں حضور کو۔ اہل محبت کہتے شریک مانیں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے نا، وہ جو کمال ہے، حضور کا کمال کیا ہے؟ حضور شریک نہیں ہے اللہ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہے، اور شریک نہ کوئی حضور کو اللہ کا کہتا ہے، حضور تو محبوب ہے۔ شریک جو ہوتا ہے نا، وہ اگر کہیں گے تو شان کی کمی کی طرف اشارہ ہوگا، محبوب کہیں، محبوب کہا جائے، شریک نہیں ہے آقا اللہ کے۔ اور کوئی بھی مومن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کا شریک نہیں مانتا، اللہ کا محبوب مانتے ہیں۔ اہل محبت محبوب خدا کہتے ہیں، محبوب رب ذوالجلال کہتے ہیں۔ اب شریک میں اور محبوب میں فرق سنیے گا، شریک جو ہوتا ہے وہ آدھے کا مالک ہوتا ہے، یعنی دیکھیں نا شراکت جب ہوتی ہے وہ ہاف ہوتی ہے، شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ حضور شریک نہیں ہے، حضور تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے حضور کو سارے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت محبوب ہم نے تیری جھولی میں ڈال دی ہیں، خزانے سارے تیرے نے۔ تو حضور محبوب ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف۔ آج کی حدیث مبارکہ کا تعلق آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ ہے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم مستقلین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان اخذتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کیا ہوگا؟ لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، ایک کو کتاب اللہ کہتے ہیں اور دوسری کو اہل بیت رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا ایک میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسرا اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن کو بھی ساتھ اپنے ساتھ رکھنا اور میری آل کا دامن بھی نہ چھوڑنا۔ یہاں ایک بات ذہن میں ہے کہ ان دونوں کا آخر ربط کیسے قائم ہوا، تعلق کیسے ہے؟ اگر قرآن تھیوری ہے نا تو اس کا پریکٹیکل آل محمد کو کہا جاتا ہے،
دیکھیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کریں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ یہ قرآن ایک تھیوری ہے، اور اس کا پریکٹیکل کس نے پیش کیا؟ میرے امام حسین نے پیش کیا کہ سر جو ہے نیزے کی نوک پر ہے اور وجود اقدس کا باقی حصہ کربل کی ریت پہ ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ حسین کا سر قرآن پڑھ رہا ہے، اور حسین پاک کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ قرآن کی اس آیت کو پریکٹیکل کے طور پر میرا حسین پیش کر رہا ہے کہ دیکھو شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، قرآن بھی سچ ہے، کلام الہی بھی سچ ہے، اور آل محمد کا یہ کمال بھی سچ ہے۔ قیامت تک کے لیے جہاں قرآن ملے گا وہاں آل محمد، جہاں آل محمد وہاں قرآن ملے گا۔ اب ہم اس لیکچر کے اختتامی حصہ کی طرف آ رہے ہیں، اور اختتامی حصے میں ہم نے آج مسائل پر بات کرنی ہے، اور ان مسائل کا تعلق جس چیز کے ساتھ ہے، حروف کے ساتھ ہے، وہ حروف ہیں زا اور سین۔ زا سے مراد کیا ہے؟ زا کا مطلب، زا سے کیا بنے گا؟ زا سے زکوٰۃ بنے گی، زکوٰۃ کا نصاب۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی، یا پھر ان کے یعنی مالیت کی جو رقم ہے اگر وہ ہے اس پہ سال گزر جائے، اور وہ سال بھی قمری سال ہو، جس کو ہم چاند والا سال کہتے ہیں۔ چاند کی تاریخ جس طرح کہتے ہیں نا، محرم صفر، قمری سال گزر جائے تو پھر جو ہے صاحب نصاب بندہ بنتا ہے، اور صاحب نصاب جب بن جائے تو پھر زکوٰۃ اس پہ دینا فرض ہے۔ اب جو زکوٰۃ کس کو دے گا، اس کے لیے قرآن پاک نے 8 مصارف کا ذکر کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کی جو تفصیل ہے وہ آگے جا کے ہم کسی اور حرف پہ کریں گے۔ تو زکوٰۃ جو ہے اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ذہن نشین کر لے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تقریباً 33 یا 34 مقامات پر اللہ رب العزت نے جہاں نماز کا ذکر کیا ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ نماز اور زکوٰۃ کا ربط جو ہے اس کا راز کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے حقوق اللہ جو ہے اس کے کمال کا جو نام ہے اسے نماز کہتے ہیں، اور حقوق العباد کی جو معراج اور روح ہے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یعنی نماز کے جو ہے وہ حقوق اللہ کے کمال کا حصہ ہے، اور جو زکوٰۃ ہے وہ حقوق العباد کے کمال کا حصہ ہے۔ دوسرا ذات سے زوال کا وقت، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ بعض جگہ پہ لوگ کہتے ہیں جی رات کو زوال کا تعلق جو ہوتا ہے وہ سورج کے ساتھ ہے، وہ سورج کے ساتھ ہے، اور زوال کے وقت آپ کو پتہ ہے کہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں، میں نے جنازے کے حوالے سے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ زوال کے ٹائم پہ اگر مجبوراً جنازہ آ گیا ہے، یعنی جان بوجھ کر تاخیر نہیں کی گئی، تو پھر آپ اس ٹائم پہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک بڑی بات خاص کہ جو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے میں بات کرنے لگا ہوں کہ سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ اس ٹائم پہ اگر سر جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگے تو خطرناک جو ریزز ہوتی ہیں، شعاعیں ہوتی ہیں، وہ زمین کی طرف ہوتی ہیں۔ اگر اس وقت سر لگے گا تو برین ہیمریج کا خطرہ ہوتا ہے، دماغ کے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ کمال ہے میرے آقا علیہ السلام کی شان کا، حضور کے فرامین کا۔ حضور نے یہ سب کچھ پہلے بتا دیا ہے، اور اس وقت کوشش کریں کہ نماز، یعنی کوشش بلکہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس وقت۔ اور اس کے بعد یہاں میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، سائنس جو ہے اس کو جو کچھ ملا ہوا ہے وہ در مصطفیٰ کے صدقے ملا ہوا ہے۔ لاکھ سائنس نے ترقی کی، تجربہ گاہ علم و حکمت میں آدمی نے مگر بفضل خدا ڈال دی جان آدمیت میں۔ کتنے روبوٹ ہو گئے ایجاد آدمیت کی ارتقاء کے لیے، کتنے راکٹ خلا میں چھوڑے گئے نوع انسان کی بقا کے لیے۔ اس ترقی کے عہد میں لیکن آگہی کی اذان دے نہ سکی، میری سرکار کی طرح سائنس پتھروں کو زبان دے نہ سکی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں
سجدہ تلاوت کی طرف، سین کا تعلق سجدہ تلاوت کے ساتھ ہے۔ سجدہ تلاوت کا مستحب، یہ سجدہ تلاوت یہ واجب ہے، یعنی جب کسی نے آیت پڑھ لی یا کسی نے سن لی تو سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہے، پڑھنے والے پر تو واجب ہے ہی۔ اچھا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے، یعنی آپ اس کا مستحب طریقہ، بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر سکتے ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ دے سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر، مستحب طریقہ کھڑے ہو کر آپ نے سیدھا سجدے میں جانا ہے اور سجدے میں جا کے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر اٹھ جائیں، سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح اٹھ جائیں تو سجدہ ہو جائے گا۔ ایک اور بات یہ کہ اگر آپ ایک جگہ پہ بیٹھیں، ایک مجلس میں بیٹھیں، ایک مجلس میں آپ نے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، آپ نے 4-5 اکٹھے سجدے پڑھ لیے، تو ایک مجلس میں اگر آپ نے مجلس نہیں چھوڑی، ایک جگہ پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے 4 سجدے پڑھ لیے تو ایک ہی سجدہ کر لیں، سجدہ آپ کا ہو جائے گا، ایک ہی سجدہ۔ ہاں، اگر سونے لگے تو سونے سے پھر وہ مجلس کا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ سونے لگے تو پھر سونے کے بعد اٹھ کے پھر پڑھا، یعنی وضو کر کے پھر مجلس، یعنی 3 قدم آپ نے اٹھا دیے تو وہ آپ کی مجلس ختم ہو گئی۔ ایک مجلس میں 4 پڑھیں، 5 پڑھیں، ایک ہی سجدہ کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سجدہ تلاوت ہے، اس کی نیت اگر زبان سے نہ بھی کی جائے، دل میں ارادہ ہو تو سجدہ ہو جائے گا۔ یعنی نیت کرتا ہوں سجدہ تلاوت قرآن پاک کی، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، یہ کہہ لیں تو بہتر ہے، نہ کہیں تو دل میں ارادہ رکھیں، سجدہ کر لیں، سجدہ ہو جائے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک جو تھا، اس کا تعلق جو تھا مختلف چیزوں کے ساتھ تھا۔ تو میں بار دیگر آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو احاطہ تحریر میں ضرور لے کے آئیں۔ آپ لکھیں گے اور لکھ کے ان پہ پریکٹس بھی شروع کریں، مشق شروع کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ اتنی جو محنت ہے اس کا، یعنی یہ محنت میری تو کوئی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، میرے آقا کا صدقہ ہے، یعنی آپ محنت کریں، مجھے جو خیرات ملی ہے آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، آپ اس کو کوشش کریں یاد کرنے کی، تاکہ یہ بھی تسلی ہو، بعد میں اطمینان قلب ہو کہ لوگ اس کو سن بھی رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ یاد بھی کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ جو بھی ہمیں سینڈ کریں گے، کلپ سینڈ کریں گے، ہم اس کو سنیں گے بھی انشاءاللہ، اور اس پہ آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہی آپ کے وہ سورسز ہیں جو آپ کے سرٹیفکیٹ کا ذریعہ بنیں گے۔ تو بار دیگر اللہ کے حضور عرض گزار ہوں، اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔